قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 36 نمبر کی سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ یاسین ہے، اس سورہ مبارکہ کی ابتدا چونکہ یاسین لفظ سے ہوئی، اسی اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ یاسین کہتے ہیں۔ جس طرح سورہ یاسین کی ابتدا میں یہ دو حروف ہیں یا سین، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اسی طرح دیگر سورتوں کی ابتدا میں بھی جیسے کہ الف لام میم ہے، ہا میم ہے، تا ہا ہے، اسی طرح کہ یاسین بھی ہے، اس طرح کے دیگر جو قرآن پاک میں حروف مقطعات ہیں ان کی تعداد 29 ہے، اور ان کا جو معنی اور مفہوم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات ہی جانتی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے دیگر جو مقربین ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ جنہیں چاہے ان ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حروف مقطعات کا معنی اور مفہوم سمجھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ لیکن آپ نے جب ترجمہ دیکھا ہوگا تو ان حروف مقطعات کا نیچے ترجمہ نہیں لکھا ہوگا، چونکہ اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانے، لہٰذا اس لیے جو بھی ترجمہ کرنے والے مفسرین ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ تحریف نہیں فرمایا، اور اسی وجہ سے جو خصوصیت کے ساتھ حروف مقطعات کی مناسبت سے نام رکھے جاتے ہیں، جیسے کہ طٰہٰ نام رکھا جاتا ہے، یاسین نام رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کے نام بھی ہیں یاسین اور طٰہٰ، تو لہذا اس لیے علماء نے یہ نام رکھنا منع فرمائے، کیونکہ اس کے معنی معلوم نہیں ہے، لہذا جب اس کے معنی معلوم نہ ہوئے تو پھر یہ نام رکھنا ممنوع فرمایا گیا کہ لہذا ان ناموں کو نہ رکھا جائے۔ اگر حضور علیہ السلام کا فیضان حاصل کرنے کے لیے، حضور کی نسبت حاصل کرنے کے لیے یہ نام رکھنے بھی ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صرف یاسین اور طٰہٰ نام نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ غلام یاسین اور غلام طٰہٰ کا اضافہ کیا جائے، تاکہ اس کا جو بھی آقا علیہ السلام کی شان و عظمت رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ اللہ اور اس کا رسول جانے، لیکن انشاءاللہ حضور علیہ السلام کا جو نام کا فیضان ہے وہ اس مناسبت سے حاصل ہو جائے گا۔ لہذا اگر یاسین اور طٰہٰ نام کسی شخص کا ہو بھی تو ہمیں اس کو یوں ہی پکارنا چاہیے، غلام طٰہٰ اور غلام یاسین۔ سورہ یاسین کے احادیث طیبہ میں بہت سارے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں، جس میں سے پیارے محبوب علیہ السلام کے چند فرامین بیان کرتا ہوں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور ساتھ ہی پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ سورہ یاسین کو رات میں پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے، یعنی کہ ہمیشہ رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، تو جب وہ مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سورہ یاسین کو بڑی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ پڑھتی بھی ہے، تو ان احادیث طیبہ کو جب پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کو پڑھنے میں مزید لطف آئے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔